اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے جہاد کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے بنی اسرائیل کے اندر اور جن کا نام حضرت یوشع علیہ السلام بن نون بن اقرائیم بن یوسف بن یعقوب علیہ السلام بتلایا ہے۔ تو ان کے نبی سے انہوں نے اپنے نبی سے بنی اسرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں کہ وہ ہمیں قتال کی ہمیں جہاد کی اجازت دے، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک کی ان آیات کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کو، بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے لوگ خود کو بڑے کہلانے والے تھے، سردار کہلانے والے تھے، قوم کا رہبر کہلانے والے تھے، قوم کا بڑا کہلانے والے تھے بنی اسرائیل کے اندر، انہوں نے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ کس وقت؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے اپنے نبی سے کہا، نبی کا نام میں نے بتا دیا کہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے، اپنے نبی سے کہا بنی اسرائیل نے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ ہونا چاہیے، ایسا بادشاہ مقرر کر دیجئے جو نقاتل فی سبیل اللہ، جس کے ذریعے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، جس کے ذریعے سے ہم کافروں پر غلبہ حاصل کریں، کافروں کے ساتھ قتال کریں، کافروں کو نیست و نابود کریں۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ یہ احتمال ہے کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے کہ تم اس وقت جہاد نہ کرو، هل عسیتم قریب ہے کہ تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے، الا تقاتلوا، پھر تم جہاد کرو نا۔ ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم جہاد کریں گے، ہم سب سے پیش رہیں گے، ہم لڑائی کریں گے، لیکن جب تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے اس وقت تم جہاد نہ کرو۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو کہنے لگے ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہیں قتال کریں گے اللہ کے راستے میں۔ انہوں نے ریزن بھی بتائے، بنی اسرائیل کی قوم نے ریزن بھی بتائے کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم قتال کریں گے، ہم جہاد کریں گے۔ کون سے ریزن بتائے؟ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو گاؤں تھے، دیہات تھے، ہمارے جو شہر تھے، ہمارے جو گھر تھے، ہماری جو چار دیواری تھی، وہاں سے ہمیں نکالا گیا، انہوں نے ہمیں دھکے مار کر نکالا، وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، ہم کیوں کر ان سے جہاد نہیں کریں گے، ہم لڑیں گے، ہم ان سے جہاد کریں گے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جہاد کو فرض کر دیا تو اللہ تعالیٰ سے حضرت یوشع علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو اجازت دے دے جہاد کرنے کے لیے، بادشاہ مقرر کر دے، تو بادشاہ کا واقعہ بھی آگے آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ، پھر واقعہ پورا اگلی آیت کے اندر بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں پر مختصراً ذکر کیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو مقرر کر دیا، جب بادشاہ کو مقرر کر دیا جہاد ان کے اوپر فرض ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاں اب تم نے جا کر جہاد کرنا ہے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، تو وہ روگرداں ہو گئے، اپنی بات سے پھر گئے سوائے چند لوگوں کے، سوائے چند لوگوں کے جو اپنے نبی کے ساتھ تھے، پیش تھے، اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے پھر گئے، اپنے پاؤں پر پیچھے مڑ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جاننے والی ہے، خوب جاننے والی ہے۔ ہمارے استاد محترم ہیں، انہوں نے ہمیں واقعہ بتایا تھا جہاد کرنا آسان نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ جب افغانستان کی جنگ ہوئی تھی روس کے ساتھ، تو ہمارے استاد محترم انہوں نے بتایا کہ مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب ہمارے بھی استاد ہیں، شیخ الحدیث، ہم نے انہی سے پڑھی ہے، ان کا بیان کردہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب جنگ شروع ہوئی، جہاد کا وقت ہوا، تو یہاں سے تقریباً کوئی 500-600 آدمیوں کا لشکر جو ہے وہ گیا کہ ہم جو ہے وہ افغانستان میں جا کے مسلمانوں کی مدد کریں گے، عام آدمیوں کا، لوگوں کا۔ تو حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی آدھے سے زیادہ غائب ہو گئے، بارڈر تک پہنچنے سے پہلے، یعنی اپنا ملک ابھی تک کراس نہیں کیا تھا کہ آدھے سے زیادہ غائب ہو گئے بارڈر پر۔ صرف شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم 50 آدمی بچے تھے۔ کتنے؟ 50 آدمی جہاد کے لیے۔ یہاں پر تو سارے پیش تھے، سارے آگے تھے، لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد کتنے آدمی بچے؟ 50 آدمی بچے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ان 50 کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں تھی، کوئی اچھی نہیں تھی۔ بولا جب ہم آگے محاذ پر گئے، لڑائی جہاں ہو رہی تھی وہاں پہنچے، ہمیں کہا گیا کہ آپ نے محاذ پر آگے جانا ہے، ہمارے ہاتھ میں اسلحہ دے دیا گیا۔ تو جب ہم وہاں محاذ پر پہنچے، جب آمنے سامنے لڑائی شروع ہوئی، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو 50 آدمی تھے ان میں سے اکثر کی شلواریں گیلی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں فلسطین کے مجاہدین کو، فلسطین کے مسلمانوں کو کہ 100 سے اوپر ہو گیا ہے انہیں جہاد کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے، پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو، اور میں سلام پیش کرتا ہوں افغانستان کے مجاہدین کو کہ کس طرح انہوں نے امریکہ کو یہاں سے باہر نکالا، کس طرح انہوں نے روس کو باہر نکالا، اور اسی طرح دوسرے اسلامی ممالک جو جہاد کے اندر مشغول ہیں، اور اسی طرح جو ہماری فوجیں آمنے سامنے کھڑے ہو کر لڑتی ہیں، یہ ان کے اندر جذبہ داخل کیا جاتا ہے، یہ جذبہ ایمانی ہوتا ہے، جو کفار کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈٹ کر اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے کوئی کراس نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ حالانکہ فلسطین کے اندر جو اس وقت جہاد ہو رہا ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا کام ہے، ساری امت مسلمہ کا کام ہے، کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے۔ جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کریں۔ ان کے جو دشمن ہیں ان کی پروڈکٹ بائیکاٹ کر کے مدد کریں۔ اگر آپ ان تک راشن پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ مال و دولت کے ذریعے سے ان کی مدد کریں۔ آپ جس صورت میں بھی آپ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد کریں، خدا را ان کی مدد کریں، ورنہ یہی امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے بلکتے ہوئے بچے کل قیامت والے دن ہمارے گریبان سے پکڑیں گے اور کہیں گے کہ مجھے ذبح کیا جا رہا تھا، تو کہاں تھا؟ ہماری مائیں بہنیں ہمارے گریبان سے پکڑیں گی کہ ہماری عزتوں کو تار کیا جا رہا تھا، تو کہاں تھا اس وقت؟ تو کہاں تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ ان کے جہاد کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے شہیدوں کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ جتنے زخمی ہیں ہمارے مسلمان بھائی ان کو صحت یابی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، اور جتنے مسلمان وہاں پر موجود ہیں اس وقت مجاہدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو فرمائے، ہر محاذ پر اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ میری دعا ہمیشہ ان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے اور کفر کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔